बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिखर गए तेरी चाह में हम, एपिसोड 2 माजी। अस्सलाम वालेकुम चाची जान, कैसी हैं आप? जलाल शाह आज काफ़ी दिनों बाद इनकी हवेली में आए थे। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? बड़े दिन बाद हमारी याद आई। उन्होंने गफकी स्याही करते हुए शिकवा किया था। चाची जान बस दुआएं हैं आपकी। और याद की क्या बात है, आप तो हमारे दिल में हैं। आप मेरे लिए मेरी माँ जैसी हैं। वो अपनी जगह से उठकर इनके कदमों में आकर बैठ गए थे। अरे अरे जलाल शाह, तुम ये क्या कर रहे हो? उठकर ऊपर बैठ जाओ। नहीं, आज आपका बेटा आपसे कुछ मांगने आया है। अपनी चाची शाइस्ता के हाथ थामे सर झुकाए छोटे बच्चों की तरह जैसे ज़िद करने लगे। अच्छा पहले उठकर बैठो, फिर मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। चाची के कहने पर जलाल शाह उठकर इनके साथ कुछ फासले पर वहीं सोफे पर बैठ गए थे। अब बोलो, क्या कहना चाहते हो? वो अब जलाल शाह की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। चाची जान, अगर मेरे माँ बाप ज़िंदा होते तो मेरी जगह शायद ये सब कहते आपसे, मगर चूँकि अब मेरे ख़ानदान की सारी ज़िम्मेदारी मुझ पर है तो मुझे ही सब के फ़र्ज़ अदा करने हैं। मैं अपने छोटे भाई वसाल के लिए ज़री का हाथ मांगने आया हूँ। वह सर झुकाए यहाँ आने की वजह बयान कर गए। जलाल शाह, तुम्हारे बाबा और चाचा की भी यही ख्वाहिश थी, लेकिन इन्हें ज़रा ज़्यादा वक़्त नहीं मिला। मुझे तो इस रिश्ते पर कोई इतराज़ नहीं, मगर फिर भी मैं कोई हतमी फ़ैसला नहीं कर सकती जब तक ज़री राज़ी ना हो। पहले तुम मुझे बताओ, क्या वसाल शाह इस रिश्ते से खुश है? शाइस्ता बेगम अब समझदार खातून थी। वो कोई भी फ़ैसला बच्चों की मर्ज़ी के बिना नहीं करना चाहती थी, इसीलिए फ़िक्रमंदी से पूछने लगी। जी चाची जान, मैं वसाल शाह की रजामंदी से ही यहाँ आया हूँ। आप ज़री से पूछ लीजिए, इसकी ज़िंदगी है, इसे पूरा हक है कि वो अपने लिए कोई भी फ़ैसला ले सकती है। जलाल शाह ने उठकर बहुत अकीदत से अपनी चाची के हाथों को अपनी आंखों से लगाया था। चाची जान, आप इजाज़त, मैं आपके सवाल का जवाब का इंतज़ार करूँगा। इन दोनों के माबीन होने वाली सारी गुफ्तगू दरवाजे की ओट में खड़ी 18 साला ज़रमीना जैसे सब ज़री कहकर बुलाते थे सुन चुकी थी। इसे वसाल शाह कुछ ख़ास पसंद तो नहीं था, मगर ऐसा बुरा भी नहीं था। लिहाजा इसने अपनी माँ के किए गए फैसले के सामने सर झुका दिया और आज वो वसाल शाह की दुल्हन बनकर इसके कमरे में मौजूद थी। वसाल शाह कमरे में आए तो ज़री का झुका सर मज़ीद झुक गया था। अस्सलाम वालेकुम। ज़री के पास बैठते हुए तो ज़री ने सिर्फ सर हिलाने पर इत्तफ़ाक़ किया था। आप वसाल शाह को इतना नहीं जानती, मगर आप बहुत अच्छे से जान जाएंगी। ज़री का हाथ अपने हाथों में लेते मैंने खेस नज़रों से देखते हुए कहा तो वो मज़ीद खुद में सिमटने लगी थी। मुझे आपसे कोई ऐसी वैसी मोहब्बत तो नहीं, मगर हाँ, मुझे आप बहुत पसंद थी। तभी जलाल भाई से अपनी और आपकी शादी की बात की थी। और देखे ना, जब लगन सच्ची हो तो मंजिल मिल ही जाती है। मैंने आपको बहुत दिल से चाहा और मेरी चाहत मुझे मिल गई, जो कि मेरे बहुत करीब है। अब अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए वसाल शाह ने इसके हाथों पर अपना लम्स छोड़ा था। और ज़री इस बात पर हैरान थी कि जिस वसाल शाह ने इनसे कभी सीधे मुँह बात भी नहीं की, वो दिल ही दिल में इन्हें इतना चाहते थे। इन्हें अपनी किस्मत पर रक्श आने लगा। कहाँ खो गई? वसाल शाह ने इन्हें सोचों में गुम देखा तो इनकी आंखों के सामने हाथ लहराकर पूछने लगे। नहीं, कुछ भी नहीं। वो वसाल शाह से बात करते कंफ्यूज हो रही थी। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि सारी ज़िंदगी आप मुझसे वफा निभाएंगी, मुझसे मोहब्बत करेंगी। जी, मैं वादा करती हूँ आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ये कहते हुए ज़री ने वसाल का हाथ थाम लिया था और फिर वसाल शाह ने भी ज़री की ज़िंदगी खुशियों से भर दी थी। आपने हारब को नहीं बताया कि महर माँ और वली बचपन से एक दूसरे के साथ मुनसिब है? जलाल शाह ने गुस्से से अपनी बीवी को देखते हुए पूछा, जो कि जलाल शाह की पहली बीवी और हारब की माँ थी। जी साईं, मैंने इसे कहा, मगर वो कहता है कि वो महर माँ को बहुत पसंद करता है और इसके अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा। वो ऐसे सर झुकाए बता रही थी जैसे कसूर इनका हो, हारब का नहीं। अच्छा, फिर इसे कह दीजिए अगर महर माँ की शादी होगी तो सिर्फ़ और सिर्फ वली से, और अगर इसे मेरे किसी भी फैसले पर कोई एतराज़ है तो मुझसे आकर बात कर ले। अब आप जा सकती हैं। जलाल शाह अपनी बीवी की ज़ुबानी अपने बेटे की इरादे सुनकर खुद भी अंदर से लर्ज़ उठे थे, मगर वो खुद को कमज़ोर ज़ाहिर नहीं करना चाहते थे, सो अपने लहजे को मजबूत ज़ाहिर करते अपनी हैतमी फ़ैसला सुना चुके थे। जलाल शाह के 3 बेटे थे। हारब शाह जो सबसे बड़ा था, वली दूसरे नंबर पर और अजलान शाह सबसे छोटा था।
حارب اور ولید جلال شاہ کی پہلی بیوی حلیمہ شاہ سے تھے، جبکہ اذلان شاہ کی ماں حسنہ خون بہا کے بدلے جلال شاہ کی منکوہ بنی تھی۔ لیکن جلال شاہ نے جو محبت اپنی دوسری بیوی سے کی، وہ محبت وہ اپنی پہلی بیوی سے کبھی نہیں کر پائے۔ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی پہلی بیوی کو حق تلفی نہیں کی ہو، بلکہ وہ دونوں بیویوں کے ساتھ ایک سا سلوک کرتے تھے، بس دل پر اختیار نہیں تھا جو وہ دوسری بیوی کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا تھا۔ لیکن مزے کی بات تو یہ تھی کہ انہوں نے اپنی دوسری بیوی پر کبھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ اسے عشق کرتے ہیں، اور وہ ساری زندگی بس یہی سوچتی رہی کہ جلال شاہ نے اپنے بھائی کے خون کے بدلے ان سے نکاح کر کے ان پر احسان کیا ہے۔ وہ لائبریری میں بیٹھا تھا کہ سامنے سے اسے وہی حسن کی دیوی عائشہ دروازے سے آتے ہوئے دکھائی دی۔ اف میرے خدا، میں کیا کروں؟ یہ لڑکی تو چھلاوے کی طرح میرے پیچھے آ جاتی ہے۔ جانے اسے مجھ سے کیا چاہیے، خود سے کہتے وہ جنجلا کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ باہر کیا نکلا، اس کا دوست بھی اس کے ساتھ ہی باہر آ گیا۔ خیریت؟ ولید تو باہر کیوں آ گیا؟ اس کے دوست نے سوال کیا۔ اسی بلا کی وجہ سے، وہ اس لڑکی کو بلا کہہ رہا تھا۔ اچھا یار وہ تو بڑی خوبصورت ہے، ویسے کر لے دوستی، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ دوست کے مشورے پر اس نے اپنے دوست کو گوری سے نوازا تھا۔ میری ایک عدد خوبصورت منگیتر میری منتظر ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے میں کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ نہیں سکتا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ جیسے تیری مرضی، اس کے دوست نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ عائشہ آج لاسٹ کلاس کتنے بجے ہے؟ فریحہ نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ عائشہ اپنی رسٹ واچ میں ٹائم دیکھنے لگی۔ یار آج لاسٹ کلاس شام 4 بجے ہے، اتنا لیٹ ہو جائیں گے ہم۔ عائشہ نے منہ بنایا تھا۔ یار فریحہ تم تو اچھی ہو، جا کر لمبی تان کر سو جاتی ہو، مجھے تو اکیڈمی پڑھانے جانا پڑتا ہے۔ اسے فریحہ کی قسمت پر رشک آتا تھا کہ وہ تو بس صبح آرام سے تیار ہو کر آتی اور گھر جا کر آرام کرتی اور پھر پڑھنے بیٹھ جاتی، مگر عائشہ کو تو اپنی پڑھائی کے اخراجات خود ہی برداشت کرنے تھے، سو اسے اکیڈمی پڑھانے جانا ہوتا اور پھر وہ مشکل سے اپنی پڑھائی کے لیے وقت نکالتی تھی، مگر پھر بھی اس نے اپنی اسٹڈیز کے معاملے میں کبھی لاپرواہی نہیں برتی، سو آج وہ اسی وجہ سے پڑھائی میں سب کو مات دے دیتی تھی، جس پر کچھ لوگ رشک کرتے تو کچھ حسد میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ کلاس ختم ہو گئی تو وہ دونوں یونیورسٹی کے لان میں آ گئی تھی۔ کلاس روم میں 2nd فلور پر تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتے باتیں کرتی ہوئی نیچے اتری تھی۔ لان میں پہنچ کر عائشہ کو یاد آیا کہ اس کی اسائنمنٹ تو وہیں کلاس میں رہ گئی تھی۔ فریحہ میرے ساتھ اوپر کلاس میں چلو پلیز، میری اسائنمنٹ اوپر ہی رہ گئی ہیں۔ وہ فریحہ کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے ساتھ لے جانے لگی تو اس نے جانے سے منع کر دیا۔ میں بہت تھکی ہوئی ہوں، پلیز تم خود لے آؤ نا۔ فریحہ نے انکار کیا تو وہ خود اکیلی ہی اسائنمنٹ لینے کے لیے چلی گئی، کیونکہ وہ اسائنمنٹ بنانے میں اسے پورا ہفتہ لگا تھا اور وہ اپنی محنت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ اس وقت میں پوری یونیورسٹی خالی ہو چکی تھی، وہ اوپر کی جانب بڑھ گئی، اس بات سے بے خبر کہ اس کی کمبختی اس کی منتظر تھی۔ اوپر آ کر اسے احساس ہوا کہ اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ واپس پلٹی ہی تھی کہ اس کے منہ پر کسی نے ہاتھ رکھ کر اسے کلاس روم میں گھسیٹتے ہوئے دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں بابا سائیں کو کال کر دیتا ہوں۔ ولید نے جیسے اپنی سائیڈ پاکٹ چیک کی تو موبائل نہیں تھا۔ میرا موبائل آفس میں چھوڑ دیا، خالہ یونیورسٹی کی طرف گاڑی ریسیو کر لو، مجھے لگتا ہے کہ موبائل وہیں رہ گیا ہے، اس نے اپنے ڈرائیور سے کہا تو اس نے گاڑی کو واپس یونیورسٹی کی طرف موڑ لیا تھا۔ 10 منٹ ہو گیا، یہ لڑکی جانے کہاں رہ گئی ہے؟ فریحہ اپنی ریسٹ واچ میں ٹائم دیکھتی اس کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ بیٹی یونیورسٹی بند ہو چکی ہے، آپ ابھی تک یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ گیٹ کیپر نے فریحہ کو وہاں کھڑی دیکھا تو اس نے اس سے پوچھنے لگے۔ بابا وہ عائشہ اوپر کلاس کی طرف گئی تھی، اب تک واپس نہیں آئی، فریحہ نے بتایا تو بزرگ بھی پریشان ہو گئے۔ بیٹی میں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں، مجھے تو وہاں کوئی نظر نہیں آیا، انہوں نے سوچتے ہوئے کہا۔ بابا آپ اس سائڈ سے آئے ہیں، وہ دوسری طرف سے گئی تھی۔ ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ ایک بیچارہ وہاں آ کر رکی تھی۔ دونوں نے ہی اس گاڑی کی طرف دیکھا اور اس میں سے نکلنے والی شخصیت کوئی اور نہیں تھا، ولید تھا، اور ان دونوں کو دیکھ کر ولید کو کچھ تشویش ہوئی تھی، کیونکہ یونیورسٹی میں ان دونوں کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ خیریت بابا، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ ان دونوں کو اکیلے یہاں کھڑے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ وہ میری دوست عائشہ وہاں اوپر گئی تھی، اب تک واپس نہیں آئی،
پلیز آپ ہماری ہیلپ کریں، جانے وہ کہاں رہ گئی ہے۔ وہ ولید کو بتاتے ہوئے رونے لگی۔ یار عزیز تو نظر رکھ، کوئی تو آ نہیں رہا۔ سلمان جس کی نظر شروع دن سے ہی عائشہ پر تھی، عائشہ کے منہ پر ہاتھ رکھے آئز کو ہوشیار رہنے کا کہہ رہا تھا۔ چھوڑو اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ عائشہ بے بسی سے ہاتھ پاؤں مارتے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ سلمان یار باغ یہاں سے لگتا ہے کوئی آ رہا ہے، اس بدذات کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ سلمان نے ٹیرس سے کچھ لوگوں کو اس بلاک کی طرف آتے اور اپنے غلیظ ارادے ناکام ہوتے ہوئے دیکھے تو سلمان کو وہاں سے نکلنے کا کہتے غصے سے عائشہ کی طرف دیکھا تھا۔ یہ کلاس روم ہے۔ کیونکہ ولید ان سے سینئر تھا اس لیے اسے کلاس روم کا پتہ نہیں تھا۔ ولید نے دروازے کو دھکا مار کے کھولنے کی کوشش کی تو 3-4 بار کوشش سے ہی دروازہ کھل گیا۔ دیکھا عائشہ نیچے فرش پر دیوار کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے تھے اور اس کو سانس لینے میں دشواری ہونے کے سبب وہ کھانس رہی تھی۔ ولید نے فوراً اس کے دونوں ہاتھ کھولے اور پھر عائشہ نے اسے سہارا دے کر پاس رکھی کرسی پر بٹھایا تھا۔ کون تھا یہاں پر؟ ولید عائشہ کو ایسی حالت میں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا، عائشہ نے بمشکل کہا اور پھر دنیا مافیا سے بے خبر ہو گئی۔ شاید وہ خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ ولید نے اسے اٹھایا اور اپنی گاڑی میں ڈالتے فریحہ کو بھی ساتھ بیٹھنے کا کہا۔ فریحہ کا ڈرائیور پہلے سے ہی اس کا منتظر تھا، مگر پھر فریحہ نے اپنے ڈرائیور کو انہیں فالو کرنے کا کہتے ولید کی گاڑی میں عائشہ کے ساتھ بیٹھ گئی تھی، جہاں سے وہ لوگ ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ مگر ولید نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی کا وہ آج محافظ بنا تھا وہ لڑکی اس کی قسمت میں لکھی جا چکی تھی۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ اور بتائیں کہ بھلا یہ ولید کون ہے۔ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے مل سکے۔ پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ یہ والا ناول آپ کو کیسا لگا۔ اوکے، اللہ حافظ۔